ناظرین، بنیادی بات یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دنیا کے حالات معاملات کو دنیاوی طور پر قابو کرنے کے لیے معاشی پالیسیوں اور تجارتی پالیسیوں کا استعمال کریں گے۔ ان کے پاس بڑے پاور ٹولز موجود ہیں جہاں تک معیشت کا تعلق ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین معیشت کے طور پر ابھر کے سامنے آئی۔ ان کا مقابلہ براہ راست چین کے ساتھ ہے، اور چین کا بھی وہ مقابلہ معاشی میدان میں کر رہے ہیں۔ ٹیرف انہوں نے لگا دیے، چین نے بھی لگا دیے۔ باہمی طور پر دونوں نے یہ بڑی کیلکولیٹڈ ڈیسیژن میکنگ کی۔ اس کے بعد پھر ٹیرفز انہوں نے پہلے کینیڈا میکسیکو پر دباؤ ڈالنے کے لیے لگائے بھی، اس سے توجہ بھی انہوں نے ان کے اوپر ڈالی، پھر اس کے بعد اپنی بہت ساری شرائط ان کے سامنے رکھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شرائط کو مان بھی لیا جائے۔ اسی طرح غزہ کی پٹی کے متعلق انہوں نے اپنا بیان دیا اور اس کو معاشی پس منظر دیتے ہوئے بیان کو قطعی کسی اور چیز میں انوالو نہیں کیا، بلکہ کہہ دیا کہ یہ جو پٹی ہے غزہ کی، اس کو بنیادی طور پہ ری ڈیولپ کریں گے اور وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے، سیاحت کے مقامات بنائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ ٹیکنیکل بات تھی۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کیونکہ اس کے ذریعے غزہ اور فلسطین کے معاملے کو بالکل پریشرائز نہیں کیا۔ انہوں نے بنیادی طور پہ اسرائیل کو ایک بہت بڑا پیغام بھیج دیا کہ اب ہم اس جگہ پر آنے والے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باتیں اتنی آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ انہوں نے یہ بیان، یہ کام، یہ بات یہ سامنے رکھتے ہوئے کی کہ اسرائیل کو ایک بڑا مضبوط پیغام چلا جائے کہ اب وہ معاملات اس خطے میں نہ بگاڑے، ورنہ وہ خود دعوت دے گا کہ ان کی جگہ پر آ کر کوئی اور بیٹھ جائے۔ آئی سمجھ؟ اب آئی، آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کو۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ اردن کی جو بات کی، دیکھیں نا سارا پس منظر ہے نا سارا۔ مصر کی انہوں نے امداد بند نہیں کی، ساری دنیا کی امداد بند کر دی، ہماری بھی بند ہو گئی پاکستان کی، لیکن مصر کی امداد انہوں نے بند نہیں کی کیونکہ مصر کے ساتھ اور نوعیت کے تعلقات ہیں۔ ان کو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کو آپ اپنے پاس رکھ دیں، امداد ہے نا، ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے، معاشی پس منظر۔ انہوں نے کہا آپ لے لیں، مصر نے منع کر دیا، نہیں ہم اس سلسلے میں کوئی۔ اردن کو کہہ دیا، اردن کے بادشاہ کو، انہوں نے بھی بات کو کوئی بات سالڈ نہیں ہوئی وہاں پر۔ خیر اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور جو ٹیرفز کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے، معاشی پالیسیاں، تجارتی پالیسیوں کے بارے میں جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ ناظرین، بنیادی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بڑے ہی ذہین شخص ہیں۔ جو باتیں وہ کر رہے ہیں شاید سننے والا ان کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہو، لیکن وہ بڑے ماپ تول کے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت ساری باتوں میں ایک قدم پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں اور بہت سارے معاملات پہ ایک قدم آگے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اردن کے بادشاہ کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم جو فلسطینی ہیں ان کو اردن کے اندر آباد کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا اردن کے بادشاہ کبھی اس پر حامی نہیں بھریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اردن کے جو حکمران تھے انہوں نے اسی طرح پناہ دی تھی فلسطینیوں کو، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں ٹی وی پہ بات نہیں کروں گا۔ تو اردن کے لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، مصر کے لوگوں نے منع کر دیا۔ تو جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ دیکھ بھال کے اٹھا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کہاں پر کس کی کیا مجبوری، کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ احسن مہنتی صاحب شامل گفتگو ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اقتصادی تجزیہ کار ہیں،
بارہا ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں احسن مہنتی صاحب. تھینک یو. احسن مہنتی صاحب, ابھی تک لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بنیادی طور پہ یہ باتیں آف دی کف ایسے ہی نہیں کی جا رہی, بلکہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ, جو بچار کے ساتھ کہیں دھیان بٹانے کے لیے اور کہیں دھیان کسی طرف لانے کے لیے کی جا رہی ہیں. اسی طرح ٹیرفز کا معاملہ ہے, جہاں پر چین کے ساتھ ٹیرف کا معاملہ ہو بھی گیا, انہوں نے بھی برابری کے ٹیرف لگا دیے اور اس طرح دنیا کو پتہ ہی نہیں لگا. میکسیکو کے ساتھ معاملات طے کر لیے اور کینیڈا کے ساتھ کسی اور طرز پر گفتگو شروع کر دی, اور ورڈ کیا یوز کیا, ٹرمز کیا یوز کی, ٹیرفز. تو کیا کسی وقت پر آپ کو لگتا ہے پاکستان بھی ان کے بیانات کی زد میں آ سکتا ہے, چاہے اس سے ہمیں فائدہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو؟ دیکھیں, یو آر رائٹ کہ یہ جو پاکستان کا جو معاملہ ہے اس میں یو ایس ایڈ جو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے لیے اسٹاپ ہوئی ہے, تو وہ تو ایک میجر بلو تھا, کیونکہ ایسی سچویشن میں جا کے اس میں آئی ایم ایف بھی جو ہے اس کو اکاؤنٹنگ کر رہا ہے کہ یو ایس ایڈ جو ہے اس کا سپورٹ بیشتر پروجیکٹس جو ہمارے چل رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کے بھی چل رہے ہیں, بہت سارے فیڈرل لیول پہ بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں جس میں کافی سپورٹ رہا ہے. $8 سے 10 بلین لاسٹ 10 ایئرز میں ہمیں ملے, اور وہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کی ہیلپ لی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں, یا پھر ہمارے جو ڈیٹ ہے جی پیمنٹ میں, یا پھر پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے امپیکٹ ہماری اکانومی نہیں, دنیا بھر کی اکانومی جہاں پہ یو ایس ایڈ آتی ہے وہاں پہ یو ایس ایڈ رکی ہے. اور پھر آئی تھنک یہ جو ٹیرف کی بات ہے یہ ایونچولی جو ہے وہ برکس کے اگینسٹ میں جائے گی, یا پھر ہم اپیرنٹلی دیکھیں گے کہ اس کی ایشین اکانومیز پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. بٹ ظاہر اس میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ اکانومی جہاں پر یہ ٹیرف لگ رہا ہے, ہماری اکانومی پہ نہیں لگ رہا ہے, پاکستان پہ نہیں لگ رہا, بٹ جن پہ لگ رہا ہے وہ سرٹنلی وہاں پہ جو ان کی جو ایکسپورٹس ہوں گی وہ امپیکٹ کریں گی. ہماری ایکسپورٹس موسٹ پرابلی جو ہیں وہ اس سے بڑھیں گی اگر ہماری چونکہ کاسٹ ان سے کم ہوگی, وہ ٹیرف سے ہٹ کے ہوگی, تو ظاہر ہے اس کا ہمیں بینیفٹ مل سکتا ہے. بٹ ظاہر ہے جی ایس پی پلس جو ہے آئی تھنک ایک وہ میجر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ اس کے اندر اگر ہم مینٹین کرتے ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس تو ہمارا بینیفٹ کمپیریٹیولی زیادہ ہو اچھا, سکتا ہے. ایک آپ کو لقمہ دوں گا, بڑی گارڈڈ بات کروں گا اور کوشش کروں گا تھوڑا سا پوزیٹیو ہی رکھوں پس منظر, لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ ماضی کے اندر آئی ایم ایف بہت ساری شرائط ہمیں دیتی تھی لکھ کے, کچھ ہم نہیں مانتے تھے, ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد پر ان پہ تھوڑا سی نرمی اپنے لیے کروا لیتے تھے. لیکن اب چونکہ امریکہ کا رخ بھی کسی اور طرف ہو چکا ہے, تو میں نے سنا ہے کہ آئی ایم ایف نے بہت ساری شرائط جو ماضی کے اندر ہم ڈوج کرتے رہے, اس دفعہ آ کے منوا کے گئے ہیں. وہ انہوں نے کہا اگر آپ نے نہ مانی تو پھر ہم مان گئے. میں نے سنا ہے اس میں بہت اہم فیصلے ہیں اور اس میں ایک فیصلہ کل لیا بھی گیا ہے. جی دیکھیں, بالکل چیلنجز جو ہیں وہ بالکل ہیں, اور آئی ایم ایف کو لے کر بھی جو اس سے پہلے بھی ہمیں چیلنجز تھے. ظاہر ہے جب ہمارے تعلقات اچھے تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہوتی تھیں, آج بھی کنڈیشنز ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ تو ایک سچویشن ٹو سچویشن ہے. فارن پالیسی ہماری اس وقت بھی آپ دیکھیں تو وہ یو ایس فرینڈلی ہے, اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو آئی ایم ایف تو ہے ہی, لیکن ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں جو کہ اب ہم 30-40 بلین ڈالر کی ہم فوکاسٹ کرتے ہیں, اس کو وہ ساری اس میں میجر جاری ہے یو ایس اکانومی کی طرف. تو آئی تھنک کہ دو معاملات ہیں, ایک تو آئی ایم ایف بھی ہے اور پھر ایک ایکسپورٹس بھی ہے. تو وی آر ویری مچ ڈیپینڈنٹ کہ ہماری ڈیٹ ری پیمنٹس کی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیلز چائنا سے ہوپ فلی ملیں یا نہیں ملیں. تو آئی تھنک بٹ آئی ایم ایف اچھا, ایک بڑے مزے کی بات آپ سے پوچھنی تھی. ویسے پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیانات پاک امریکہ تعلقات کے متعلق آتے رہتے تھے, کچھ بھی ہو, نرم گرم کوئی بات. ایسا لگ رہا ہے جس دن سے حلف اٹھایا ہے, اپنی صدارت سنبھالی ہے, چون ہی نکلی ہماری طرف سے. کیا بات ہے مجھے بتائیں ذرا. بالکل خاموشی ہے, وی ہیو بین unable to communicate anything whether bad or good, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. جی یو آر رائٹ کہ ہم اب اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ اب ہم جو ہے وہ کوئی نہیں کمنٹ یا کسی بھی طریقے کی بات نیگیٹو لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح میں نے بات کی اس سے پہلے اپنے ڈائریکٹ ریلیشنز کے بارے میں ہم نے پیلسٹائن وغیرہ کے بارے میں بات کی ہے, لیکن ڈائریکٹ ریلیشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی.
جی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ڈیپینڈنسی کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس سے پہلے ہمارے ڈیفیسٹس کی نوعیت بہت کم ہوتی تھی. اب ہمارے ڈیفیسٹس $20 بلین جب ٹچ کیے، یعنی کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور وہ ہم نے 2021 میں یہ دیکھا فگر کہ یہ $20 بلین کے مقروض میں ہم ایک سال کے اندر. تو آئی تھنک کہ وہ سچویشن ہماری بہت کریٹیکل ہے، جس کی وجہ سے ہم یو ایس کی جو اپنی پالیٹکس ہے اس میں نہ ہم نیگیٹو کہہ رہے ہیں نہ پازیٹیو کہہ رہے ہیں. وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ. اب اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہمیں جو چائنا ہے، ظاہر ہے اس کے فارن ایکسچینج ریزرو $1,000 بلین تک جا چکے ہیں، اور آئی تھنک کہ وہاں سے بھی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتا ہے. ورنہ یہ کہ ہم ایسی کوئی کمنٹ دے بھی دیتے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا، اب لیکن ہمارا لینڈر ہمیں ایک ہڈن سپورٹ ضرور تھی پچھلی یو ایس ایڈمنسٹریشن میں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں. وہ یہ تھی کہ پاک افغان پالیسی جو ہم نے ایک بہت بڑا شفٹ لیا تھا، وہ اپریشیٹ کر رہے تھے اس بات کو، اور ہمیں کافی انکریج کر رہے تھے، ہمارے لیے بیانات بھی آ رہے تھے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اب پالیسی کرنٹ ایڈمنسٹریشن کی یہ ہوگی کہ نان انوالومنٹ ان انٹرنیشنل کانفلکٹس. انہوں نے بالکل افغانستان کے موضوع کے اوپر کوئی خاص بات نہیں کی. میں کافی دنوں سے مانیٹر کر رہا ہوں، لیکن امریکی ایڈمنسٹریشن کی کوئی رائے اس متعلق نہیں آ رہی، نہ ہی مشرق وسطیٰ کے اندر وہ انوالو ہونا چاہ رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا they have said nothing about یمن اور ادر کنٹریز. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیوں اتنا پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ناؤ دے آر اونلی امریکن نارتھ امریکہ سینٹرک اپروچ؟ دیکھیں، وہ ظاہر ہے وہ تو ایک پالیسی ہے، اور وہ ایسی پالیسی ہے جس کی امپلیکیشنز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اپنے جو ریلیشنز ہیں. اس وقت نائجیریا کی طرف سے بھی کمنٹ آیا ہے کہ جی نائجیرین سارے ڈیپورٹ ہوئے تھے، اس کے عوض میں نائجیریا جو ہے سارے یو ایس سٹیزنز کو ڈیپورٹ کر رہا ہے. تو موسٹ پرابلی پاکستان نے ایسا کوئی ڈیسیجن تو نہیں لیا، لیکن پاکستانیز بھی ڈیپورٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا ہم نے ریئیکشن ابھی دیا ہے، اور کچھ جو افریقن کنٹریز ہے وہاں سے اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، کیونکہ ڈیپورٹیشن از ناٹ گڈ نیوز فار بائلیٹرل ریلیشنز. تو آئی تھنک کہ ہماری جو سچویشن ہے یو ایس کی، اس کو کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے. اور آئی تھنک کہ جو گلوبل جیو پولیٹکس ہے اس کے اندر کافی زیادہ چینجز دیکھی جا رہی ہیں، جس طرح سے غزہ کو لے کے بھی آپ دیکھیں، جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا، یوکرین کے بارے میں بھی کل انہوں نے ایک بیان دے دیا. ہمارا تو آج ہی بنا، ان کا کل بنا، لیکن انہوں نے بڑا کلیئر بیان دے دیا کہ صاحب یوکرین کا کیا پتہ کل روس کا حصہ ہو نہ ہو، کل ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو. تو انہوں نے اس طرح کا بیان دے دیا جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب مزید یوکرین کی جانب ان کی اتنی کوئی رغبت یا توجہ نہیں ہوگی. دیکھیں، بالکل جس طرح سے جو ہماری مارکیٹس ہیں اس پہ بھی اس کا ریئیکشن ہے. فار ایگزامپل آئل پرائسز کے اندر کمی جب آتی ہے جب رسک کم ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے گولڈ پرائسز کے اندر کمی جب آتی ہے جب رسک کم ہوتا ہے. تو ہم نے کل یہ دیکھا کہ اس بیان کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ رسک کم ہوا تو آئل پرائسز بھی کم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے گولڈ پرائسز بھی کم ہوئی. تو آئی تھنک کہ جو اس وقت جو ڈس آرڈر کی جو سچویشن ہے پوسٹ ٹرمپ گورنمنٹ، اینڈ وی ہوپ کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے اگر بہتر رہی تو ہمیں ٹیرف جو کمپیٹنگ اکانومیز پہ لگ رہا ہے ان کی یا ان کے جو پارٹنرز ہیں جن پہ وہ ٹیرف لگا رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ وی آر آؤٹ آف دیٹ کرٹیکل سچویشن، اینڈ ہوپفلی وی شوڈ بی آؤٹ ایز لانگ ایز وی آر گڈ ود آئی ایم ایف، وی آر گڈ ود ورلڈ بینک. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس سے ایسی سچویشن سے اور بچنے کی پرہیپس کوشش کرنی ابھی چاہیے. تک ایکچولی ان کی لسٹ آف پریورٹیز یا جو پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں ہماری باری ہی نہیں آئی، میرا ایسا خیال ہے. ممکن ہے مستقبل میں کبھی ایسا موقع آئے کہ وہ ہمارے متعلق بات کرنا چاہیں، لیکن ابھی تک ہم لوگوں کی اس لسٹ کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. مطلب ابھی تک ہم شکر ہے بچے ہوئے ہیں. جی یو آر رائٹ، کیونکہ ہماری سائز بھی نہیں ہے کوئی اتنی بڑی کہ ہم ایکسپورٹ کے نمبرز ان کی طرف اتنے زیادہ لے کے جاتے ہیں. ان کے نمبرز کے حساب سے چائنا از اے بگ تھریٹ ٹو دیم ایز کمپیئرڈ ٹو پاکستان، اینڈ دس از گڈ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ہمیں ایسی سچویشن کے اندر دو ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے اچھا، کہ ایسا ہمارے مینتی اگینسٹ صاحب کوئی پالیسی. پاکستانی میڈیا کسی وجہ سے خبر کھا گئی نا، تو میں آپ کو وہ خبر دے دیتا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ چابہار کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ سینکشن لگ گئی ہیں، اور ہندوستان اور ایران کا دونوں کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ شیر افضل مروت ہو گئی ہیں ان کے ساتھ نا. تو اب یہ آپ خود سمجھ جائیں میرا لفظ کیا تھا جو میں کہا ہے. تو بات یہ کہ یہ بات ہمارے میڈیا پہ رپورٹ ہی نہیں ہوئی، جبکہ اس کی وجہ سے گوادر کی امپورٹنس بھی بڑھ جائے گی. تو سینکشنز جو ہیں they are also going to play an important role. If they restore the sanctions, it will be a big problem, and perhaps somewhere it may benefit Pakistan also, not everywhere.
جی بالکل کمپلیکیشنز ہیں، بہت زیادہ ہیں، جس طرح سے آپ نے انڈیکیٹ کیا اس سینکشن کا. آئی تھنک کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے. گوادر ظاہر ہے وہ سی پیک کے ساتھ جا رہا ہے. سی پیک کے اندر ظاہر ہے ہمیں ہماری کچھ ڈیٹ کی ری پیمنٹس ہیں جو چائنا کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنی ہے. وہاں پہ بھی ہم کچھ ڈیٹ $15 بلین کے ایٹ لیسٹ انرجی سیکٹر کے اندر ان کے ساتھ او کرتے ہیں. اس کی ریویژن ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جی ایس پی جو اسٹیٹس ہے اس کا ریویو ہے. آئی تھنک کہ اس کو بھی ہمیں مینٹین کرنا ہے تاکہ ایکسپورٹ نمبرز بڑھیں. آئی تھنک کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی کے، آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا سپورٹ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. کہ آخر اتنی بڑی خبر کہ چابہار کے اوپر دوبارہ سے سینکشن لگ جانا اور اس کے بعد ہندوستان کی اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا بالکل کھڈے میں چلے جانا، اتنی بڑی خبر کا آنا اور ہمارے ہاں سناٹا ہونا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ایک سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اس خبر کو کوئی ترجیح کیوں نہیں دی گئی، اور میں پہلا ٹیلی ویژن اینکر ہوں جس نے اس متعلق بات کی. خیر اینی یہ بات چھوڑتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں اور مزید گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اب کس سمت جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو ایک لگا دی بین الاقوامی لیڈروں سے ملاقاتوں کی. احسن مہنتی صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے فروری کے اندر ہم نے سوچ لیا ہے کہ 176 ممالک کے سارے وزرائے اعظم اور صدور کے ساتھ ملاقات کر لیں گے. کبھی ایک دن کسی کے ساتھ ملاقات ہو رہی، دوسرے دن کسی کے ساتھ ملاقات ہو رہی. اتنی اجلت میں کام ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی. ایک دن میں 3 وزرائے اعظم اور صدور سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ صدر اردوان پاکستان کے دورے کے اوپر ہیں اور ترک صدر کے آنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جوڑی گئیں. ویسے تو زیادہ فائدہ ترکی کا ہی ہوتا ہے. پاکستان کے ہر دورے کے اندر پاکستان اربوں ڈالر کے کانٹریکٹس کرتا ہے ترکی کے ساتھ. ان سے میری ٹائم کے اندر اربوں روپے کی چیزیں خریدتا ہے، ڈیفنس کانٹریکٹس دیتا ہے، کنسٹرکشن کے اور انفراسٹرکچر کے اندر ان کی انوالومنٹ کرتا ہے. ان کے ساتھ تجارتی اور معاشرتی معاشی اور ترقیاتی منصوبوں کے اندر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بناتا ہے. تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ اس سے کیا چیز ایسی نکل کے آئے گی جو پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی ثابت ہو؟ دیکھیں اس وقت تو جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے آئی تھنک کہ میجر تو رول وہاں پر پلے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہمیں ایک یونٹی کے ساتھ چلنا ہے سارے اسلامک کنٹریز کو ایسی سچویشن میں جہاں پہ غازہ کے اندر بیشتر جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں کہ کیا اس کی پاپولیشن کے ساتھ ہوگا، کیا فیوچر ہے اس کا. جو آئی ایم ایف کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس وقت، آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ایسی سچویشن کے اندر کہ جہاں پر ہمارے جیو پولیٹیکل جو ریلیشن ہے اس کو بھی ہمیں مینٹین کرنا ہے، اور ساتھ میں آئی ایم ایف جو کہ ظاہر ہے اس میں یو ایس کا بہت بڑا رول ہے. آئی تھنک کہ اس کو بھی ہم نے جو ہے اس ریلیشن کو کیری کرنا ہے کہ وہ اگینسٹ میں ہمارے فارن پالیسی کے نہیں جائے. تو ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے جو پولیٹیکل سائڈ پر بھی ہے جہاں پہ ہم نے گروتھ کو فوکس کرنا ہے اور آئی ایم ایف کا اس میں رول ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جیو پولیٹیکل ریلیشن جو ہے ہمارے اس کے اندر ہمیں عرب کنٹریز کی ہیلپ کرنی ہے جہاں پر ایسے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں جہاں پہ غازہ کے اگینسٹ میں یعنی کہ اس کی پاپولیشن کے اگینسٹ میں اس کو ختم کرانے کی باتیں ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کریٹیکلی ہم کس کو ڈیل کرتے ہیں. آئی ایم ایف کی نیکسٹ ٹرانچ ڈیو ہے اور اگر وہ ڈیو ہمیں نہیں ملتی تو آئی تھنک کہ اس سے کافی زیادہ ہمیں اکنامک ہرڈلز جو ہیں آنے والے وقتوں میں اچھا آ میں نے سکتی ہیں. یہ تو سنا اکنامک ہے چیلنجز جو ہیں وہ کہ پرائمری آئی ایم ایف نے اس دفعہ پروگرام کی مانیٹرنگ بڑی ٹائٹ کی ہے اور ہمیں جو ہے نا انہوں نے ہر نقطے پر آ کر انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ہم آپ کی ایک اکنامک موو کو واچ کریں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں بالکل ان کا ایٹ لیسٹ فوکس تو یہی نظر آ رہا ہے یعنی کہ سپریم کورٹ کی طرف جانا اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو پاور ٹیرف ہیں پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ جو امپلائیز ہیں ان کی ایسٹ ڈیکلیریشن آئی تھنک کہ وہاں پر انہوں نے اپنا دے ریزنٹمنٹ پٹ دی دیر ہے فٹ کہ ان ڈاؤن. کو واقعی میں یہ ہمارے چاہیے. بیوروکریٹس نے اتنی چکر بازیاں کی، اتنے چکر چلائے، کسی طرح یہ قانون نہ بنے. 3-4 سال سے ان کی یہ گیمیں چل رہی تھیں اور اس دفعہ دیکھیں آئی ایم ایف نے کروایا، یہ اپنا کام کروا کے گئے. جی آئی تھنک کہ یہ ہماری کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی اس میں سپورٹ ہوتی ہے، کچھ کرپشن یا پھر کچھ ہمیں دوسری زیادہ انڈیکسز ہوتی ہیں ہماری جو اپنی سینکٹیٹی ہے ایز اے کنٹری جس میں ہمیں گرے لسٹ سے ہم نکلے تھے. آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ جہاں پر ہم ہر طریقے سے اپنے آپ کو جو سورس آف انکم ہے چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز کی ہو یا پھر سٹیزنز آف دا کنٹری کی ہو، تو آئی تھنک کہ اس معاملے میں تو جو ہے ہمیں اس کی ہیلپ ملتی ہے.
ادروائز ہم پولیٹیکلی کافی زیادہ جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں رہتے ہیں ہمیشہ سے. ہمیں جو ہے پولیٹیکلی بھی سارے ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے. احسن مہنتی صاحب، ایک اور جو ذہن میں ابھرتا ہوا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ اور پاکستان کا حاضر خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ، اس کے متعلق بہت سارے بین الاقوامی اداروں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس کو امپروو کرنے کے لیے بہتری لانی پڑے گی. تو کیا امپروومنٹ لا سکتے ہیں، کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ ڈو دے ہیو اے پلان ان مائنڈ؟ دیکھیں ابھی تو ہم جو فوکس ہمارا وہ یہ ہے کہ اس کو کنٹین کرے گی اسی طرح سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو. تو آئی تھنک کہ ہمیں کافی زیادہ چیلنجز ہیں، پاور پرائسز ہائر سائڈ پر ہیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو منیمائز کر سکیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو سپورٹ ملے. ظاہر ہے ورلڈ بینک کا بھی اور پھر آئی ایم ایف کا اپنا سپورٹ $1 بلین کی ٹرانچ نیکسٹ منتھ ملے گی، اور آئی تھنک کہ اس میں کنڈیشنز آپ کے سامنے. تو آئی تھنک کہ چیلنجنگ ہے، سچویشن بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. ہم نے اس ایک بہت میجر چیلنج سے نکلے. آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس کے بعد اکنامک سٹیبلٹی نظر آئی، اسٹاک مارکیٹ بڑی. تو آئی تھنک کہ بہت بڑا چیلنج رہے گا کہ یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم وقت کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. کنڈیشنز یہ ہیں کہ ریفارمز کرنے ہیں، ٹیکس فائلرز کو بڑھانا ہے، ٹیکس کلیکشن کو 13 ٹریلین پر لے کر جانا ہے. آئی تھنک کہ وہاں پر بھی 1 ٹریلین کا شارٹ فال ہے، وہاں پر ہمیں منی بجٹ موسٹ پرابلی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، اور آئی تھنک کہ اسی طریقے سے ہمارے ٹارگٹس پورے ہوں گے. تو آئی تھنک کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنا، اس حساب سے تو ہم پازیٹیو گئے کہ پرائمری سرپلس ہمیں نظر آیا ہے، اور جو ریونیو کلیکشن کے ٹارگٹس تھے وہ ٹارگٹس میٹ بھی کیے ہیں اکنامک ریفارمز کے مد میں، جس میں آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ہوپ فلی جو ہے وہ خوش رہے گا. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ایکسپورٹس بڑھانی ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا کہ وہ ہم $3 بلین سے $6 بلین لے کر جائیں اگلے سالوں میں، تاکہ آئیڈیلی اگر کوئی امپورٹ بل آتا ہے بڑھ کے آئل پرائسز کی وجہ سے اس کو ہم میٹ کر سکیں. تو چیلنجز بالکل ہیں سامنے، لیکن ہمارے جو سٹیپس ہیں وہ ہمیں مور لیس ہیلپ کر رہے ہیں. اکنامک مینجمنٹ بہت بہتر ہو رہی ہے اگر آپ پچھلی گورنمنٹ سے کمپیئر کریں تو. آئی تھنک کہ یہ ہمیں کوئی جو آنے والے پاسبل ٹرموائل سے بچائے گا. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیر ہیز بین سم شفٹ ان پالیسی اوور دا پاسٹ فیو منتھس. پتہ نہیں آپ اس سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں. میرے خیال سے ابھی ایم یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ اکنامک پالیسیز کو جو ہے کنسسٹنٹ بنا سکے گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیر ہیز بین اے میجر پالیسی شفٹ when it comes to buying and selling of real estate, and policies have completely changed. The strategy is a complete reversal of what was done previously. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت میجر ریورسل آ رہی ہے ہندوستان کے بجٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد. پاکستان میں انڈیویجول انکم ٹیکس کے اپروچ، جو کہ میں کافی عرصے سے شور مچا رہا تھا کہ دنیا میں کہیں پر بھی انڈیویجول انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ریونیو جنریٹ کرنے کی میجر سورس نہیں ہوتا، اس پہ بھی ہم ریورسل دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا شکل بنتی دکھائی دے رہی ہے، اور بالخصوص دیگر اور جو ایونیوز ہیں انویسٹمنٹ کے، ان پر کیا امپیکٹ آئے گا جب آج کی تاریخ کے اندر کوئی بھی نان فائلر اپنے لیے پراپرٹی خرید پائے گا اور اس کی ویلیویشن بھی چینج ہو گئی ہے؟ دیکھیں وی ہیو ٹرائیڈ کہ یہ اس طرح سے ٹیکس امینڈمنٹ بل میں کوئی ایسی چیزیں آئیں جس کے اندر ایک 10 ملین تک کی چھوٹ ہو یہ فائلرز کے لیے، اور نان فائلرز کین بائی پراپرٹیز. بٹ سرٹنلی وی ہیو ٹو سی کہ یہ کس حد تک ہم آئی ایم ایف سے اپروو کروا لیتے ہیں، کیونکہ کوئی یہ ابھی تک تو کچھ بجٹ نیکسٹ بجٹ تک کی بھی باتیں آ رہی ہیں. لیکن افواہ تو 50 ملین کی چل رہی ہے، افواہ جو ہے وہ تو 50 ملین کی چل رہی ہے، جی 5 کروڑ. یہ اس کو ہمیں دیکھ ہے یا 50 ہے جو بھی ہے، اس نے آئی ایم ایف نے اپروو کرنا ہے اس کو. تو آئی تھنک کہ یہ وی ریئلی نیڈ کیپ فنگرز کراس. ظاہر ہے پھر اسٹاک جو مارکیٹ انویسٹرز ہیں جو کہ نان فائلر ہیں، ان کو لے کر بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل مارکیٹس میں پریشر ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ فائلر ہونا پڑے گا، ایک لمٹ سے اس کو کراس کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ سبجیکٹ ٹو اپروول ہیں. اس کو جو ہے نیشنل اسمبلی کنسیڈر کر رہی ہے، اس کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی. آئی تھنک کہ یہ ابھی اس وقت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اچھا، لیکن ویلیویشن کے متعلق تو آئی تھنک دے ہیو ٹیکن اے ڈیسیژن. آئی ڈونٹ نو کہ ویدر اٹس کم آن پیپر اور ناٹ، لیکن ویلیویشن کے متعلق انہوں نے ڈیسیژن لے لیا ہے کہ اب ہم ویلیو جو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا 30 سال سے پرانا یونٹ ہے تو اس کی ویلیو کے اندر 50% ریڈکشن ہو سکتی ہے. بہت ساری جگہوں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بہت بڑا امپیکٹ آئے گا.
تو پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی شہر کے اندر پریمیم جو جگہیں ہیں وہاں پر تو ویلیویشن بالکل چینج ہو گئی نا. جی بالکل, آئی تھنک کہ یہ جو آپشنز ہیں یہ آئی تھنک کہ یہ ہیلپ کریں گے جو کمپلیکیشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, بٹ سرٹنلی یہ بٹ آر یو ہیپی ود اٹ؟ کیونکہ پی بی سی از ناٹ ہیپی ود اٹ. آپ مجھے بتائیں آر یو ہیپی ود اٹ؟ مطلب ایز اے فائنینشیل اینالسٹ, کیونکہ پی بی سی کہتی ہے کہ صاحب ہم تو ہیپی نہیں ہیں اس طرح کی چیزوں سے. دیکھیں بالکل یہ تو اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اس کے اگینسٹ میں جاتی ہیں باتیں, اور آئی تھنک کہ جو دنیا بھر کی ہماری کمپیٹنگ انویسٹمنٹ ایونیوز ہیں لائک دبئی, وہاں پر ایسی کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے. تو ریئل اسٹیٹ وہاں پہ بڑھتی ہے, اچھے طریقے سے بڑھتی ہے, بٹ یہاں پر کچھ جو کمپلیکیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کو ہمیں اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ کہیں وہ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ جو ہے ان کنٹری ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ جو ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ اچھی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کیپٹل فلائٹ ہو سکتا ہے. اور آئی تھنک یہ ہیڈ لائن ہے ہمارے نیوز پیپر کی کہ بہت بڑا چیلنج رہے گا. تو جو پالیسیز ہونی چاہیے وہ انویسٹر فرینڈلی, وہ موسٹ پروبلی ہیلپ کرے گا, لیکن دے آر آل سبجیکٹ ٹو آئی ایم ایف اپروول اینڈ لوکنگ فارورڈ کہ آئی ایم ایف جو ہے کچھ حد تک جو ہے وہ سپورٹ کرے انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کو اور اکنامک ایکٹیویٹی کو, تاکہ آپ کا اکنامک بہت گروتھ شکریہ ہماری ادا یہ کروں گا, آپ شو 3% میں ہمارے ساتھ آج شامل ہوئے. وی ویٹ فار یور میسیجز فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.